جوگ آتے اور روزی لے کر، یعنی ہر طرح کی چیزیں سر و سامان لے کر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ نماز جمعہ کے خطبہ کے لیے جب ممبر پر تشریف لاتے تو خطبہ کے آغاز سے قبل دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں سے ان کے علاقوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے، اور اگر ان کے کوئی مسائل ہوتے تو سنتے اور مسائل کا حل نکالتے اور مسائل حل کرنے کا حکم دیتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام خلافت کو احسن طریقے سے چلاتے، گورنروں کا احتساب بھی کیا کرتے۔ آپ نے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد سب سے پہلا عمرہ اور گورنروں کے مال اصحاب کی تحقیق کی۔ ان کے مال اصحاب کا تمام ریکارڈ مرتب کرنے کے بعد ان کے مال اصحاب کی وقتاً فوقتاً تحقیق بھی کرتے رہتے۔ اس مال میں آپ مختلف وفودان علاقوں کو بھیجتے ہیں جہاں گورنر کا احتساب کرنا ہوتا۔ ان گورنروں کو نگرانی کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکابر صحابہ کرام پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی اور بنا کے رکھی تاکہ کسی شخص کو کوئی اعتراض باقی نہ رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کردہ گورنروں سے کسی بھی قسم کی رعایت کے قائل نہ تھے۔ اگر کسی گورنر نے خلافت کوئی شکایت ملتی تو اس کا فوری نوٹس لیتے۔ آپ انہی کاوشوں کی بدولت اسلامی حکومت کا نظم نسق بہتر ہوا۔ اس مثال بہتر حضرت عمرو بن العاص مصر کے گورنر تھے۔ جب انہوں نے مصر کے خراج میں کمی کی تو آپ نے ان کو مصر گورنری سے ہٹا دیا، ذرا بھی کسی کی چلنے نہیں دیتے تھے۔ ہمارے حساب میں مسجد نبی کی توسیع بھی آپ نے کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد الحرام کی توسیع کے بعد مسجد نبی کی تعمیر کے جانب کچی دیواروں کی جگہ منقش پتھروں کی دیواریں تعمیر کروائی۔ مسجد نبی کی چھت ساخ کے تختوں سے تعمیر کروائی۔ عثمان غنی نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد پہلے روز ہی اس بات کی کوشش شروع کر دی کہ مسجد نبی کی توسیع کا کام شروع کیا جا سکے، لیکن وہ لوگ جو مسجد نبی کے نواح میں آباد تھے وہ مسجد نبی سے اپنی قربت چھوڑنے کو ہرگز تیار نہ تھے۔ بالآخر 5 برس کی مسلسل کشیشوں کے بعد مسجد نبی کے ارد گرد مکان خرید لیے اور پھر مسجد نبی کی توسیع کا کام شروع ہوا۔ وہ 10 ماہ کے عرصے میں مکمل ہو گیا۔ اس توسیع میں مسجد کی چوڑائی 80 میٹر کی اور لمبائی کئی گز اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے والی برقرار رکھی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کی رد میں اختلاف پیدا ہو گیا تو آپ نے اس خلافت کو ختم کیا۔ آپ نے اس اختلاف کو ختم کر کے قرآن مجید مسند نسخے مملکت اسلامیہ کے تمام گورنروں کو ارسال کے لیے
تاکہ قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں علاج ہو سکے۔ قرآن مجید کی صورتوں اور قرأت میں اختلاف حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور انہوں نے آذربائیجان، آرمینیا، عراق اور شام کے مراکوں میں 9 مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے دیکھا، تو انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اس جانب مبذول کروائی۔ اگر اس کا سدباب نہ کیا گیا تو قرآن مجید اپنی اصلی شناخت و پیغام سے ہٹ جائے گا۔ فوراً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید کا وہ نسخہ منگوایا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جمع کیا گیا تھا، اور اس سے مختلف نقل کروا کے انہیں مملکت اسلامیہ میں تمام گورنروں کو ارسال، تاکہ وہ قرآن مجید کو اس اصل رائز کر سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں قرآن مجید جس رسم الخط میں تحریر کیا گیا تھا وہ رسم الخط عثمانی کے نام سے مشہور ہوا، اور قرآن مجید کی تحریر عرصے تک دراز رہی، رسم الخط میں ہوتی رہی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت تجمیع قرآن و تحفظ قرآن کی یہ تحریر ہجری 25 کے اوائل میں مکمل ہوئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگران میں تجمیع قرآن کو یہ کام مکمل کروایا، اور قرآن مجید ان تمام نسخوں کی جو اس وقت تحریر کیے گئے تصدیق کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لغت قریش و عرب کے ماہر تھے، اس لیے آپ نے قرآن مجید کو قریش کے لغت کے مطابق ترتیب دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت کے جو نسخے ترتیب دیے گئے ان کی پشت پر جل کی عبارت تحریر کی تھی، اور یہ وہ نسخہ تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے اتفاق کیا، اور ان کا اجماع تمام آیت قرآنی پر ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجمیل قرآن کی عظیم کارنامے کے بارے میں فرمایا، اے لوگو، تم عثمان کے بارے میں خیر کے سوا اور کچھ مت کہا کرو، خدا کی قسم انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہم سب کے مشورے اور اتفاق سے کیا ہے۔ قرآن مجید میں رائج زائد لغت کو منسوخ کر کے اسے اصلی قریش کی لغت میں جمع فرمایا ہے، کیونکہ مجھے خوب معلوم ہے کہ اس اختلاف قرأت کی صورت میں ایک دوسرے کو کہنے لگا کہ میری قرأت تجھ سے بہتر، تیری قرأت تجھ سے بہتر، اب یہ عنقریب ختم کر دو اور قرآن مجید کو ایک قرأت پر جمع کرو تاکہ اس میں کوئی اختلاف نہ رہے۔ سیلاب کے آنے کی اور سیلاب سے بچنے کی بند کے تعمیر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں سیلاب آ گیا، جس سے مسجد نبی کا خطرہ پیدا ہوا۔ چنانچہ اس خطرے کا سدباب کرنے کے لیے آپ نے چشم فیروز پر ایک بند تعمیر فرمایا، تاکہ دوبارہ کبھی سیلاب آئے تو اس کا رخ مدینہ منورہ کی طرف نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
زائرین اور تاجروں کی سہولت کے لیے جدہ میں ایک بندرگاہ تعمیر کروائی۔ جدہ کی یہ بندرگاہ مکہ مکرمہ کے نزدیک ترین تھی، اتنی لمبی بندرگاہ بنائی۔ پہلے مکہ مکرمہ کے لوگ شابیہ کے مقام پر سمندری کے سفر کرتے جو مکہ مکرمہ سے نہایت دور واقع تھا۔ مہر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گمشدگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک تھی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ ایک روز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنویں کے پاس تشریف فرما تھے۔ اتفاق سے وہ مہر مبارک آپ کے ہاتھ سے کنویں میں گر گئی۔ اس کنویں میں پانی انسانی کمر تک تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم پر اس مہر کو تلاش کیا مگر وہ مہر نہ ملی، حتیٰ کہ آپ نے اعلان کروایا مہر ڈھونڈنے والے کو 1,00,000 درہم انعام میں دیے جائیں گے، مگر اس کنویں کی مٹی کھودی گئی مگر وہ مہر نہ ملی۔ اس مہر کی گمشدگی کے بعد لوگوں کی شکایت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں فتنے سر اٹھانے لگے۔ کوئی نہ کوئی راز، کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور چل دیے۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہوئے اور کہا ابو ذر تم کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی معلوم ہے میں کیوں آیا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دائیں تشریف فرما۔ آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے کہا آپ خوب علم رکھتے ہو۔ پھر اس کے بعد میں عمر فاروق آئے اور بائیں سائڈ بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے 7 پتھر اٹھائے اور ان پتھروں سے تسبیح کا بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد وہ پتھر دوبارہ زمین پر رکھ دیے اور پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ ان پتھروں کو اٹھایا اور انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا تو وہ پتھر کچھ دیر تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تسبیح کرتے رہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر رکھ دیے تو ان پتھروں نے پھر تسبیح بیان کرنا شروع کر دی اور پھر ان پتھروں کو اٹھا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر رکھ دیا اور ان پتھروں نے پھر تسبیح بیان کرنا شروع کیا۔ یعنی چاروں صحابی مولا پاک بھی علی کے ہاتھ میں بھی رکھا اور ان کے ہاتھوں میں بھی وہ تسبیح پتھر کرنے لگے۔ سب خلفاء کے ہاتھ میں آپ نے پتھر دیے اور ان تمام کنکروں پتھروں نے اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ سبحان خادمہ جنتی کا اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کا حال بنائے گا ہوگا، یا اللہ کی زیارت کے وقت انبیاء، صدیق، بازار کا شہداء کا اعزاز، بازار کی تجارت، اللہ تعالیٰ کی اللہ کا جنتیوں سے گفتگو، تمام نعمتوں سے جنتیوں محبوب تجلی فرما کر اللہ قیامت کے دن اللہ رحمت بے شمار ہوگی، محبوب ہوگی، کامل نعمت اللہ تعالیٰ کی زیارت اللہ تعالیٰ کی زیارت
کس نابینا کا انعام اللہ کی زیارت حضرت داؤد علیہ السلام جنتیوں کا آواز سلام زیارت خداوندی اللہ کی زیارت میں کوئی شبہ نہیں ہوگی۔ دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمان لذت زیارت خداوندی انعام ہوگا۔ زیارت خداوندی شان و شوکت اور انعام کی قریب سے کون زیارت برکات ہوگی۔ اعلیٰ درجے کا جنت کو سب سے شام زیارت کرے گا، دیکھیں گے۔